السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، پچھلا سبق ہمارا تھا یہاں تک حمزہ کی 4 شکلیں ہیں، یعنی حمزہ یا کی شکل میں یہاں تک تھا سبق۔ تو آپ کو کل ہم بتائے تھے کہ حمزہ کی 4 شکلیں ہوتی ہے، حمزہ اپنی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ آپ کو بتائے تھے ہم کہ حمزہ اپنی شکل میں آئیں گے، کوئی پریشانی نہیں، آپ ہمیشہ آج سمجھ سکتے ہیں کہ حمزہ اپنی شکل میں۔ حمزہ کی الف کی کب آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے، قرآن میں کس طریقے سے آئے گا، اس کا مثال ہم قرآن کا نہیں دیے تھے، آج قرآن کا بھی مثال انشاءاللہ دے دوں گا۔ اور دوسری بات، الف کے شکل میں حمزہ آتا ہے، جو بتائے تھے آپ کو کہ الف کے شکل میں تب آئے گا جب کہ الف کے اوپر حرکت کوئی سا بھی، یعنی زبر زیر پیش کی حرکت یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی حرکت اگر الف کے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ الف نہیں کہلاتا ہے بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو وہی حمزہ کی دوسری شکل ہے الف کی شکل میں۔ الف کی شکل میں کب آئے گا حمزہ؟ الف کی شکل میں تب آئے گا جب کہ حمزہ کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش الٹا پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا 2، یعنی کوئی سا حرکت ہو تو یہ الف نہیں پڑھائے گا بلکہ حمزہ ہو جائے گا، یہ یعنی حمزہ کی شکل کو حمزہ ہو جائے گا، سمجھے؟ یعنی الف اپنا نام بدل دیتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتا ہے تو حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم بتا دیے تھے کل، اور قرآن کا مثال بھی آپ کو دے دوں گا۔ واو کے بارے میں نہیں بتائے تھے، بولے تھے آگے بعد میں بتاؤں گا۔ واو کی شکل میں حمزہ کب آتا ہے اس کا بھی قرآن کے اندر بھی مثال دے دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ یا کی شکل میں قرآن کے اندر میں بھی مثال ہے، بعد میں دے دوں گا، آج اتنا یہ اس کو بتاتا ہوں اور اس کو، ٹھیک ہے؟ قرآن کا مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہاں پہ کہ قرآن کے اندر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ مقول ہے نا، مقول قرآن کے اندر میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہوں گے، سورہ فیل پڑھے ہوں گے، الم تری کیف، سمجھے نا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر میں یہ چیز لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ الف ہے نا، یہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ مقول الف کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن کے اندر میں مثال ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن آپ کو اگزامپل کے طور پر آپ کو آسان سا دیا ہوں، جیسے کر کے۔ اور واو کی مثال، جیسے واو کی شکل میں حمزہ کب آئے گا، وہ بھی قرآن کے اندر میں مثال ہے اس کا بھی، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر میں آپ 10 پارے کے اندر میں جائیے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کیا لکھا ہوا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، فہم لا یؤمنون، جیسے آپ کا لکھا ہوا ہے، دکھا رہا ہوں، دیکھیے اگزامپل کے طور پر فہم، ٹھیک ہے؟ لا یؤمنون، فہم لا یؤمنون، آپ کو یہاں پر جس طرح فہم لا، یہاں پہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یؤمنون، فہم لا یؤمنون، آپ کو دکھائی دے رہا نا صحیح سے؟ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ واو ہے، کیا ہے؟ واو، لیکن یہاں پر واو نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر واو نہیں، یعنی کہ یہ تو واو جو ہے یہ واو نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ یہ حمزہ جو اوپر میں لکھا ہوا ہے یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یعنی حمزہ کی تیسری شکل کیا ہے؟ واو کی شکل میں۔ تو قرآن کے اندر میں اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ کو ایک مثال اگزامپل کے طور پہ دکھائیں کہ حمزہ کی تیسری شکل واو کی شکل میں جو آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا، یعنی واو لکھا ہوا ہے لیکن اوپر کے میں تھوڑا سا چھوٹا ایسا حمزہ لکھا ہوا رہے گا، تو وہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، سمجھے نا؟ یہ اگزامپل تھا۔ اور یا کے بارے میں بات رہی، انشاءاللہ آگے جا کے ہم بتائیں گے، یہ آپ کو مثال دیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اگلا سبق آج پڑھاتے ہیں۔ اگلا سبق ہمارا ہے، میرا یہ ہے، پڑھیے ہمارے ساتھ،
فا قاف واو میم، یہ چاروں کو بتا رہے ہیں کتاب والے کہ یہ فا قاف واو میم کس کس طریقے سے مل کر کے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ملیں گے وہ کیسے کیسے مل کر کے آئیں گے، سمجھے نا؟ تو یہ کتاب والے بتا رہے ہیں. دیکھیے دیا ہوا ہے قاف واو قاف واو قاف واو، فا واو فا واو فا واو، فا قاف لام فا قاف لام فا قاف لام، قاف فا لام قاف فا لام، یا فا حا میم حا میم، کاف میم لام میم، تا میم تا میم تا میم تا. یہ آپ کا ہو گیا فا قاف واو میم کس کس طریقے سے مل کر کے آتے ہیں عربی کے اندر میں، مطلب آگے قرآن میں جو آئیں گے وہ آگے آئیں گے. یعنی یہاں پر آپ کو یہاں تک بتا دیا. یہ آپ کا مرکبات، یعنی مرکبات میں ملے ہوئے حروف، یعنی ایک حرف جو دوسرے کے ساتھ حرف ملتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کا یہاں پر تھوڑا تھوڑا شکل کو بتایا ہے کتاب والے نے. اب آگے دیا ہوا آپ کا کیا امتحان دیا ہوا ہے نا کتاب، یہاں امتحان دیا ہوا ہے. یعنی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یعنی آپ تختی نمبر 2 جو پڑھے ہو، 2 تختی نمبر، اس کے اندر میں آپ نے کیا پڑھا، اس سے کیا سمجھا. یہاں پر 2 یا 3 حرف ملا ہوا ہے. اب یہاں آ کے دیا ہوا امتحان، یہاں پوچھ رہا ہے جس طریقے سے آپ کو پیچھے میں امتحان لیا تھا، وہ الفابیٹ جو عربی کا ہوتا ہے 29 حرف، حروف تہجی جس کو بولا جاتا ہے، الف با تا ثا پڑھنے کے بعد آپ سے امتحان لیا تھا. کیا آپ کو یاد ہے نا؟ تا طا، یعنی تا اور طا کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر میں کیا تبدیلی ہے، کیا فرق ہے. بولنے کے اندر میں، لکھنے میں تبدیلی بھی ہے، مخرج ایک ہی ہے، لکھنے میں تبدیلی ہے، اور آواز کے اندر میں بھی تبدیلی ہے. یہ چیز وہاں پہ آپ سے امتحان لیا تھا. اسی طریقے سے یہاں آپ دوسرا تختی نمبر جو پورا پڑھے ہیں اس کے اندر میں کیا پڑھے ہیں، اسی کے لیے یہ امتحان لے رہے ہیں کتاب والے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک امتحان ہے. تو آپ کو یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے نا. یعنی یہ ملا کر کے پورا دیا ہوا قرآن کا لفظ ہے اس کے اندر میں، سمجھے. جیسے لکھا ہوا ہے ایاک نستعین وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرى فسیکفیکہم اللہ قبلتہم مستقیم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول لتبلون. یا آگیا مأکول، وہ جو آپ کو مثال دیا وہی چیز ہے نا. علم تری کیف، تو آپ کو پڑھنا کیسے ہے یہاں پر اس طریقے سے ایاک نستعین نہیں پڑھنا ہے. یہ مثال قرآن کا دے دیا ہے لفظ، آپ کو یہاں پہ پڑھنا ہے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون. میں پڑھ دیتا ہوں پورا، آپ پڑھ لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا اپنے سے خود سے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، سمجھے. واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام
ہا یہاں پر لام لام 2 مرتبہ اس لیے پڑھا ہوں کہ یہاں پر کسی بھی یہاں پر تشدید ہے، سمجھے نا، اللہ کے لام پر تشدید ہے۔ ایک بات آپ دھیان میں رکھیے گا کہ جس حرف پر تشدید ہو وہاں پر وہ حرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا قاعدہ تشدید کے والے حرف میں آئیں گے آگے، وہ ہم بتا دیں گے آپ کو، یہاں پر اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ حمزہ نون۔ آج کا سبق اتنا ہی، آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک ایک کر کے مطلب آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ جو حرف سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے پوچھ لیجئے گا، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو سارا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ آج کا سبق یہاں سے لے کر کے آپ کا یہاں تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو بتائے وہ چیز آپ دھیان میں رکھیے گا، آگے جا کے انشاءاللہ اور بھی آگے دوسری باتیں بتائیں گے۔ کل کا سبق ہمارا حرکات کے اندر میں ہوگا، حرکت کے اندر میں اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔